بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم said once جس کا مفہوم ہے کم و بیش اس میں یہ حضور نے فرمایا کہ تین چیزوں میں دیر مت کرو. تین چیزوں میں دیر مت کرو. جب نماز کا وقت قائم ہو جائے تو پڑھ لو. اور نمبر دو، جب عورت بچی ہوئی اس کا اچھا رشتہ مل جائے تو اس کے رشتے میں دیر مت کرو. اور تیسرا، جب جنازہ تیار ہو جائے اس کو دفنانے میں دیر مت کرو. ایک یہ حدیث ہے. دوسری حدیث ہے کہ بچہ جب بالغ ہو جاتا ہے وہ جو بھی گناہگار کام کرے گا اس کے اعمال نامے میں تو لکھے جائیں گے اس کے والد کے اعمال نامے میں بھی لکھے جائیں گے. اور اسپیشلی اس کیس میں بات کس کی ہو رہی ہے؟ شادی کی. اس کی ریزن یہ ہے کہ اگر ایک بچہ آپ سے کہتا ہے کہ میں حلال طریقے سے ینگ ایج میں شادی یا نکاح کرنا چاہتا ہوں، لیکن کیونکہ ہماری ایک سسٹم میں بنا ہوا ہے نا کہ ابھی سیٹل نہیں ہے، ابھی نہیں یہ نہیں، تو اگر وہ پھر خدا نخواستہ زنا میں یا کسی غلط چیز میں پڑتا ہے، فورنیکیشن میں پڑ جاتا ہے، اڈلٹری میں چلا جاتا ہے، وہ مال نامہ تو چلے اس کے کھاتے میں تو لکھا گیا، اس کے والد صاحب کے کھاتے میں بھی آ گیا. اب میں اور آپ کل کو کچھ ہیں، کچھ کل کو بنیں گے فادرز، ان کو اس چیز کا خیال رکھنا چاہیے. نمبر ون کہ اس کو I'll just narrate it like that کہ we start with the wedding, then we go to the birth and then we go to the death. حالانکہ برتھ پہلے ہوتی ہے، لیکن کیونکہ ویڈنگ سے برتھ ہوتی ہے تو میں اس کی ویڈنگ سے سٹارٹ کر رہا ہوں. اس بات ہماری شادیاں آپ حلفاً جو لوگ یہاں بیٹھے ہیں یہ بتا سکتے ہیں کہ یہ ساری شرعی شادیاں ہو رہی ہیں؟ آر دے شرعی؟ ڈو یو تھنک کہ یہ شرعی شادیاں ہیں؟ کین یو ایون امیجن دا وائلڈسٹ آف یور ڈریم کہ یہ ایک شریعت کے مطابق شادی ہو رہی ہے؟ اوکے، لیٹس ناٹ ڈسکس ود ان آر مسلمس. باہر سے ہم ایک بندہ لے کے آتے ہیں، ایک گورے کو لے آتے ہیں. لیٹس برنگ اے فارنر فرام آؤٹ سائڈ. اس کو ایک شادی دکھاتے ہیں ہم انڈیا میں اور ایک شادی دکھاتے ہیں پاکستان میں، اور اس سے پوچھتے ہیں فرق کیا ہے. لیٹس ڈو دیٹ. چلے ہم انڈیا تو نہیں جا سکتے، لیکن چلے اس کو ویڈیو پہ دکھا دیں. کسی آپس میں بات نہ کریں، کسی فورن سے پوچھیں. میں آپ کو 90% چانس یہ لکھ کے دینے کو تیار ہوں گا کہ یار 10-19-20 کا فرق ہے. تمہارے ہاں بس تھوڑا سا سر پہ قرآن رکھ دیا جاتا ہے، وہاں پہ گیتا رکھ دی جاتی ہے، اور اسی طرح ناچنا گانا بجانا اسی طرح ہے جیسے ہندوؤں کے اندر ہے. تو مسلمان کی شریعت کہاں گئی اس پر؟ اب میں آپ کو صرف مثال دے کے بات سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں کہ حضرت علی اور حضرت فاطمہ الزہرا یہ بہترین نکاح ہوا تھا دنیا میں. حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا اور حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا. حضرت اماں خدیجہ اور حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بیسٹ کپل یہ تھا دنیا میں جو who ever lived. اب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس اتنے پیسے بھی نہیں تھے کہ وہ کیا کر سکیں، حق مہر دے سکیں.
اتنے پیسے بھی نہیں تھے کہ وہ حق مہر دے سکیں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ حق مہر دینا ضروری ہے. اس وجہ سے نہیں کہ ان کی بیٹی تھی, اس وجہ سے کہ امت کو پیغام پہنچانا. اچھا, حق مہر میں کیا کیا؟ آپ پریشان ہیں کہ میں حق مہر کہاں سے دوں. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی ایک شیلڈ جو ہے نا ان کو گفٹ کر دی. اب دیکھیں دوست بھی کیسے ہوتے ہیں, سبحان اللہ. اپنی ایک شیلڈ ان کو گفٹ کر دی کہ یہ شیلڈ جو ہے نا یہ میری طرف سے آپ کو گفٹ ہے. انہوں نے گفٹ رکھ لی اپنے پاس اور پھر خود ہی ان سے خرید بھی لی, اور وہ جو پیسے ملے اس کا حق مہر ادا کیا گیا. اور پھر کیا ہوا کہ نکاح میں ہوا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم فیملی کے لوگ کچھ اور حضرت فاطمہ الزہرا کو خود حضرت علی کے گھر چھوڑ کے آئے. ہمارے ہاں کیا ہے؟ ہمارے ہاں یہ ڈاکٹر اسرار رحیم اللہ اس پہ بڑا سخت ورژن رکھتے ہیں. میں ان کا ورژن آپ کو بتا دیتا ہوں. وہ کہتے ہیں تم ظلم کرتے ہو بارات پہ عورت کے گھر سے کھانا کھا کے, یا عورت کی طرف سے کھانا کھانا, خاتون کی طرف سے کھانا کھا کے. ان کے گھر میں تو سو گئے, ان کی تو بیٹی جا رہی ہے. تمہارے گھر میں خوشی ہے, تم ولیمہ کرو, تم پیسے خرچ کرو. ان کا تو ایک جگہ کا ٹکڑا جا رہا ہے اپنے گھر سے, تو وہ تو سوگ کا گھر ہے. اور ایسے ہی ہے, مطلب آپ میں سے جس کی بہنیں ہیں یا بیٹیاں کل کو ہوں گی, شاید بہنوں اور بیٹیوں میں, اور یہ میں اس کو ریئلائز ہوگا جب یہ ہوگا پروسیس. کچھ لوگوں کو ہو گیا ہوگا ریئلائز, جن کی بہنیں رخصت ہو گئی, پھر ان کا اس گھر میں وہ امپیکٹ نہیں رہتا ان سینس کہ جس طرح وہ پہلے گھر میں they are bounded by their husbands also now. I'm not going into the family politics, let's leave that away. میں صرف مین ٹاپک پہ بات کرنا چاہتا ہوں. اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ ہماری شادی کو دیکھ کے, جیسے میں نے کہا, ایک فورن آبزرور کو بلائیں اور سے پوچھیں کہ یار مسلمان کی شادی میں اور ہندو کی شادی میں کیا فرق ہے. یہ میں اس لیے بھی بات کر رہا ہوں کہ آگے شادی کا سیزن آ رہا ہے, اور یقین مانیں پہلے زمانوں میں آپ کو یاد ہوگا کہ اگر نیبرہڈ میں کوئی فوت ہو جاتا تھا, اپنے بزرگوں سے پوچھیے گا, آپ میں سے بھی شاید کسی کو یاد ہو, تو لوگوں کے گھروں میں پتہ نہیں کتنا سا ٹی وی نہیں چلتا. 7 الگ گھروں کی بات کروں, اس گھر میں تو پتہ نہیں کیا ہوتا تھا, تو چلتا ہی نہیں تھا 40 دن تک. ویسے 7 والے گھروں میں بھی اس چیز کی خیال رکھا جاتا تھا کہ اونچی آواز نہ جائے دوسرے گھر میں, ادھر کسی کی وفات ہوئی ہے. لیکن میرے آج ہمارے ابھی شادیوں کا سیزن چل رہا ہے, سو شروع ہو گیا, اینڈ ول کیپ آن گوئنگ ٹل جنوری. ٹھیک ہے, ذرا جا کے کسی میرج ہال کا حال دیکھیے گا, کیا تماشا لگا ہوتا ہے, ناچ گانے. اور سب سے بڑی بات, پیپل یوز ٹو پے ٹو گو ٹو a theater to see the stage dramas and this vulgar dance. Now what's happening is کہ وہی مسلمان, he doesn't have to pay for it. He can go to a marriage or a wedding and he can see this all happening in front of his eyes or her eyes. اس کے سامنے ہو رہا ہے. اچھا, افسوس اس بات کا نہیں ہے, افسوس اس بات کا ہے کہ چلیں وہ جو مسلمان جا کے اس چیز کی پے کر کے پہلے بھی تھیٹر میں جا کے یہ گن دیکھتا تھا, وہ تو چلیں گرا ہوا ہے. اس کے بارے میں کیا خیال ہے, اس
باپ کے اس بھائی کے اس بیٹے کے بارے میں کہ جو اپنی بچیوں کو، جو اپنی بہنوں کو، جو اپنی ماں کو سارے نامحرموں کے سامنے ڈانس کرتے ہوئے دیکھتے ہیں. What about them؟ ان کی غیرت کدھر جاتی؟ And they see it and they equally enjoy it. وہ جو بندہ تھیٹر میں جا کے یہ کام کر رہا ہوتا ہے نا، وہ بھی اتنا ہی انجوائے کر رہے ہوتے ہیں اس چیز کو. حالانکہ بے شرمو، شرم کرو، یہ تمہاری مائیں بیٹے ہمیں فلسطین کا کیا دکھ ہوگا؟ وہاں کی بچی ریپ ہو جائے، وہاں کی میری بہن ریپ ہو جائے، وہاں پہ میری ماں ریپ ہو جائے، وہاں پہ میری جو ہے نا بیٹی ریپ ہو جائے، اس کا درد میں نے کہہ لینا. مجھے تو اپنی گھر کی خیال نہیں ہے اس چیز پہ. اور شرم آنی چاہیے. اس وقت ہزاروں بندہ کھلے آسمان کے نیچے سو رہا ہے، کیونکہ میرا گھر نہیں ہے نا، اس لیے مجھے پتا نہیں ہے. غزہ میں آپ کو پتا ہے کہ نکال دیا ہم کو سب کو باہر. رات کا منظر دیکھی جا کے کس کا دل کرے گا کہ جا کے ایسی شادیاں کرے، جا کے ایسی ولگیرٹی کرے. بہت سمپل طریقہ اللہ کے نبی نے بتایا ہے. نکاح کرو اور نکاح اعلانیہ کرو. حضور کی یہ بھی حدیث ہے کہ نکاح اعلانیہ کرو، جس کا مفہوم بتا رہا ہوں میں آپ کو. اعلانیہ کرو، ڈونٹ ڈو اٹ، خاموشی سے نہ کرو، اعلانیہ سے کرو، تاکہ کل کو تم اگر کسی خاتون کے ساتھ جا رہے ہو، تم پہ کوئی نظر نہ اٹھا سکے کہ یار یہ کیا سین ہے. اب حضرت حضور اور حضرت اماں خدیجہ جا رہے ہیں، دو صحابی گزر رہے ہیں، ان کو دیکھ کے تیز ہو گئے. پتا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ طاہرہ کے ساتھ ہے، ہماری امہات المومنین میں سے. حضور نے روک دیا ان کو، رک کے سٹاپ، یہ میری وائف. صحابہ یا رسول اللہ، مطلب کہ ہم تو اس لیے تیز ہو گئے تھے کہ ہمیں پتا تھا کہ آپ کی زوجہ ہے، لیکن نہیں، کسی کے دماغ میں غلط خیال آ سکتا ہے، اس لیے میں نے تمہیں بتا دوں، روک کے بتایا. میں اور آپ آج کھڑے کیوں نہیں ہو سکتے اپنے آگے، گھر والوں کے آگے؟ یار یہ نہیں کرنا میں، یہ میرے اچھا اس سے لعنت کیا پڑتی ہے یہ بھی دیکھیں نا کہ جس دن سبحان اللہ اکثر لوگوں کا میں نے یہ دیکھا، آپ لوگوں کے ساتھ پتہ نہیں کیا، میں ایک روایت اپنی جو دیکھی ہوئی بتا رہا ہوں کہ جس دن آپ کی مہندی ہے، لٹ سے مہندی جو ہم نے ایجاد کر لی ہے ہندو کلچر میں رہ کے، اسی دن نکاح بھی ہو رہا ہے. پتہ نہیں آپ لوگوں کا کیا اس کے اوپر آبزرویشن ہے. میری ذریعے آبزرویشن ہے کہ یار اچھا ابھی نکاح ہوگا، جو مولانا صاحب ہیں وہ نکاح پڑھائیں گے، اور اس کے بعد جو ڈانس ڈول ڈمکا ہوگا، کیا برکت پڑے گی اس رشتے میں؟ اس کی فاؤنڈیشن میں کیا جائے گا؟ پھر ہم کہتے طلاقیں بہت ہوتی ہیں، طلاقیں تو ہونی ہے. کتنے لوگوں کو پتا ہے آج، کتنے لوگوں کو پتا ہے کہ شادی کی رات کی سنتیں کیا ہیں؟ ہم مسلمان ہیں نا، کہتے اپنے ہم مسلمان ہیں، کیا سنت ہے؟ حضور ہمیں دعائیں سکھا رہے ہیں تاکہ شیطان کا جو نطفہ ہے that doesn't enter the female. Go beyond it. برتھ ہوتی ہے بچے کی، سب سے پہلے تو آپ کی فاؤنڈیشن ہی خراب ہوگی. شادی آپ نے کی بالکل اس کے برعکس جو اللہ کے نبی کا اور اس کے اللہ کا اور اس کے نبی کا حکم ہے.
آپ نے ناچ گانا کیا، آپ نے مکس گیدرنگ کی، آپ نے واحد قسم کی جو ہے نا ایک ایونٹس کیے صرف دکھانے کے لیے کہ یار وی آر سو ہمارے پاس وی آر سو لبرل، وی آر سو کیا ہم نے کسی کے ساتھ مقابلہ کرنا ہے، جیسے پتہ نہیں کوئی مقابلہ ہے، شادی لگا ہوا ہے کہ یار کسی کو اس سے بہتر کرنی ہے میں نے شادی. میں نے ایسے لوگوں کو بھی سنا ہے کہ یار میں اس سے بہتر کر کے دکھاؤں، I'll do it better. حالانکہ شادی کیا ہے؟ شادی صرف یہ ہے کہ نکاح ہے نمبر 1، جس میں آپ کو پتا ہے کہ دو گواہان کا ہونا ضروری ہے. فیملی کو بلائیں، انجوائے کریں. شریعت آپ کو انٹرٹینمنٹ سے نہیں روکتی، آپ اچھی طرح بھی انجوائے کر سکتے ہیں. یار ضروری ہے کہ اس کے اندر شیطان کی وہ ہونا، مطلب کیا پازیٹیو انٹرٹینمنٹ نہیں ہے دنیا میں؟ آپ ایک دوسرے کی کمپنی آج ہم نے انجوائے کرنا چھوڑ دی ہے. میں اکثر اوپر ہم بھی بات کر رہے ہوتے ہیں، 4 لوگ کمرے میں بیٹھے ہوتے ہیں، 4 لوگ موبائلوں پہ لگے ہوتے ہیں، آپس کی کمپنی انجوائے کرنا چھوڑ دی. مسلمان کے ساتھ بیٹھتے تو اس کو مزہ آتا ہے، اس کے ساتھ اچھی باتیں کرتا ہے. آپ اچھی گیدرنگ کریں، ہم کوئی نہیں روکتا اس بات سے. حلال گیدرنگ کریں، آپ اس میں پردے کا بس خیال رکھیں، سیگریگیٹ کر دیں اس کو. ایونٹ ہے، اس کو انجوائے کریں. مطلب کہ اس کے لیے سارا یہ ڈھول ڈمکا اور یہ سب کچھ ضروری کیوں ہے؟ اگلے دن ولیمہ کریں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ولیمے میں خوب خرچ کرو، چاہے پورے شہر کو آپ انوائٹ کریں. خوشی ہے آپ کے گھر، ماشاء اللہ، جوائے. اب ایسی شادی سے ڈو یو ایکسپیکٹ کہ فرما بدار اولاد پیدا ہوگی؟ ڈو یو ایون تھنک؟ جس کو شادی کا ہی نہیں پتا، اس کو شادی کے بعد میاں بیوی کے حقوق کا اور ان کی سنتوں کا، ان کی ملاپ کی سنتوں کا کس کو پتا ہوگا؟ جس کو شادی کی بیسکس ہی نہیں پتا کہ شادی میں یہ سب کچھ میں نے نہیں کرنا، تو اتنی مائنیوٹ ڈیٹیل میں کون گیا ہوگا؟ اب اس سے اولاد پیدا ہوتی ہے، برتھ آ گئی ہماری. برتھ کی کتنی سنت ہے آج کتنے مسلمانوں کو؟ نام یا پہلے دن رکھتے ہیں. اگر آپ نے پہلے دن رکھ لیا تو پہلے دن اناؤنس کریں گے یا 7th ڈے اناؤنس کریں گے؟ کتنے لوگوں کو پتا ہے؟ ابھی آپ فیکٹری میں سروے کرواتے ہیں، یہ میری بات کرنے سے پہلے کرواتے ہیں، پھر آپ کو چلتا کہ کتنے لوگوں کو پتا یہ سنت ہے. Either it should be on the first day، اگر آپ نے نام پہلے سے سوچا ہے announce it on the first day. Either پھر آپ نے اگر بیچ میں شاید 3rd ڈے پہ آپ نے سوچ بھی لیا ڈونٹ اناؤنس اٹ، پھر 7th ڈے پہ اناؤنس کریں، یہ سنت ہے. اس کے بعد 7th ڈے کی اور کیا سنت ہے یہ کتنے مسلمانوں کو پتا ہے؟ بچے کی برتھ کی 7th ڈے کی کتنی سنت ہے؟ یہ کتنے مسلمانوں کو پتا ہے؟ جو بال منڈوانا ہے، یعنی کہ کٹ، یہ پورے سر کا جو کٹنگ کرواتے ہیں، مطلب کٹنگ کیا، وہ آئی تھنک وہ جو ہوتا ہے ریزر، وہ بچے کے سارے بال اتار دیے جاتے ہیں، ان کا ویٹ کیا جاتا ہے. اس کے بدلے میں اتنی چاندی آپ نے صدقہ کرنی. چلیں چاندی اب نہیں ہے، چاندی کا ریٹ لے لیں، اس ریٹ کے مطابق دیکھ لیں گے تو پیسے بھی اتنے بنتے ہیں. یہ آپ نے 7 ڈے پہ کرنا ہے. اس کے بال اتروانے، اس کے بال اتروا کے اتنا صدقہ کرنا ہے. عقیقہ سنت ہے. بیٹی کے لیے ایک بکرا،
بیٹے کے لیے دو. بیٹی کا تو ماشاءاللہ ہم کرتے ہی نہیں نا. بیٹی تو ہمارے لیے ایسے ہے جیسے کوئی پتہ نہیں ہمارے اوپر پہاڑ ڈال دیا گیا کسی کو. بیٹا ہو جائے گا تو ضرور کریں گے. ٹھیک ہے. یہ اگین ایک سوچ آ رہی کہاں سے آ رہی؟ قریش مکہ سے، جو اپنی بچیوں کو زندہ ذرگو کرتے تھے زمانہ جاہلیت سے. سیون ڈے پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عقیقہ کیا. 7 ڈے پہ سرکمسیژن ہوتے ہیں. یہ سنت ہے، میں آپ کو بتا رہا ہوں، جو آپ کے اور میرے علم میں انشاءاللہ اضافہ کریں گے. کتنے مسلمانوں کو پتا ہے آج یہ بات؟ کتنے مسلمانوں کو پتا ہے؟ سوال جنرلی آسک یو پیپل، آپ کے خیال سے کتنے پرسنٹیج کو پتا ہوگا؟ پاکستان میں کتنے پرسنٹیج لوگوں کو پتا ہوگی؟ بہت اچھا گمان ہے آپ کا. 10 بہت اچھا گمان ہے. 10%. جو نماز 5% پڑھتے ہیں تو ان کو سنت کا کک پتا ہوگا. جو فرض 5% پڑھ رہے ہیں ان کو سنتوں کا کیا پتا ہوگا؟ تو میں آپ کو صرف یہ بتا رہا ہوں کہ یہ 7 ڈے کی سنتیں ہیں ساری. بھاگ دوڑ خوب لگتی ہے اس دن، لیکن کوئی بات نہیں، سنت ہے. بچے کی زندگی میں برکت بڑھے گی. میرا اور آپ کا یقین کیا ہے کہ نبی کی سنت پہ چلیں گے تو حضور کی ہر سنت میں حکمت ہے، اس میں فائدہ ہوگا بچے کا. پھر بعد میں ہم شکایتیں کیوں کرتے ہیں بچہ نافرمان ہو؟ میں نے کیا اپنی شادی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پہ کی تھی؟ کیا میں نے اس کی برتھ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پہ کی تھی؟ کل کو بڑا ہو کر میرا نافرمان بنتا ہے، میں پھر کس منہ سے اللہ کو شکر کیا میں وائی ڈو آئی کمپلین دین؟ وہی ناشکری والی بات. اپنے آپ کو کبھی اینالائز کر کے دیکھا ہے ہم نے کیا یار ہمارے اندر کیا کمی ہے؟ بچہ فرما بردار نہیں ہے، بچہ نافرمان ہے، بچہ یہ ہے تو بچہ وہ ہے. تو بچہ جو ہے وہ کس کی وجہ سے نافرمان ہے؟ ہو از دا انگریڈینٹ بہائنڈ اٹ؟ کھانا جب خراب بنتا ہے لیٹ سے تو کیا ہوتا ہے؟ کئی دفعہ کھانا جل جاتا ہے. آپ نے آگ زیادہ تیز کی ہوئی، پتہ نہیں چل رہا. کئی دفعہ آپ نے گھروں میں دیکھو کوکر جو ہے نا بند کرنا بھول گئی. اکثر آپ نے اپنی فیملیز میں دیکھا ہوگا کہ مائیں یا وائفs یا اماں جان جو ہیں وہ کہتی ہیں کوکر بند کرنا تھا اتنے بجے بند نہیں کیا وہ سارا خراب ہو گیا سارا. ہم نے بھی اپنے کوکر بند نہیں کیے ہوئے تو پھر ہم کہتے ہیں کہ سالن بھی ہمیں وہ ملے جو بہترین قسم کی ہو، بہترین ٹائپ کی ڈش ہو. اب کوکر ہی اگر لیٹ بند کریں گے تو جلا ہوا سالن ہی کھائیں گے نا، پھر ہم اس کے لیے ریڈی نہیں. اب آ جائیں ڈیتھ کے اوپر. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، حدیث پہ میں نے سٹارٹ کیا تھا کہ جنازہ جب تیار ہو جائے اس کو جلد از جلد دفناؤ. ادھر کیا ہو رہا ہے؟ ادھر کیا ہو رہا ہے؟ انتظار. کلانا آ جائے ڈمکانا آ جائے تو میلا آ جائے. جس نے پوری عمر آپ کی شکل نہیں دیکھی نا اس کو موت کے وقت آپ نے شکل دکھائی کیا کرنا. اور بھائی یہ یاد رکھیے گا کہ اگر خاتون ہے نا خدا کے لیے یہ میرے ہاتھ ہے ان کی پردے کا خیال کریں. ان کی شکلیں لوگوں کو مت دکھائیں. نہ محرم مرد آتے ہیں وہ ایک پتہ نہیں کیا ہم نے جنازے کے لیے وہ بنا لیا. وہ میت کا راؤنڈ ضرور ہم نے کرنا ہے. اس کے لیے دعا کریں یار. اب اس کو دعا کی ضرورت ہے. آپ کی شکل دیکھنے سے یا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجھے کوئی ایسی حدیث دکھا دیں
کہ آپ کی شکل دیکھنے سے اس کی شفاعت ہو جائے گی. چلے پھر تو ٹھیک ہے، مان لی بات. آج میں اور آپ یہ باتیں سن کے جائیں گے، لیکن کریں گے پھر بھی. میں آپ کو یہ بھی لکھ کے دے دوں. کیوں؟ وی کین ناٹ فیس دا پیئر پریشر. ہمارے لیے لوگ اللہ سے زیادہ محترم ہیں، نعوذ باللہ. ہمارے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے زیادہ لوگ محترم ہیں، نعوذ باللہ. یہ ایک ایسا کڑوا سچ ہے جو آج میں بول رہا ہوں، لوگوں کو برا لگے گا، لیکن یہ بات سچ ہے. اس میت کو کولڈ سٹوریج میں رکھوا دیا جاتا ہے، اس میت کو ایک رات انتظار کروایا جاتا ہے، اس میت کو پتہ نہیں کیا کتنے گھنٹے ویٹ کرایا جاتا ہے. شکل دیکھنی جی، شکل دیکھنی ہے. اس وقت دیکھنی تھی نا جب زندہ تھے. جب مر گئے اس وقت کیا دیکھنے آئے ہو؟ جو اپنی شکل دیکھو آئینے میں، کیسی شکل ہے ماشاءاللہ. تو بات یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور حدیث یہاں کوٹ کر دوں آپ کو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم اپنے مردے کو جلدی دفناتے نہیں ہو، اگر وہ جنتی ہے نا، تو تم اس کے ساتھ ظلم کر رہے ہو، تم اس کو جنت سے دور رکھ رہے ہو، یاد رکھنا. اور اگر وہ جہنمی ہے، وہ تمہارے اوپر بوجھ ہے. اپنے گھر سے اس بوجھ کو جلدی رخصت کرو. جس نے جانا تھا وہ چلا گیا. آپ کی شکل دیکھنے سے آپ کے غسل کرانا تو ہمیں آتا نہیں، شکل دیکھنے ہمیں آتی ہے. غسل کے لیے ہم محتاج ہیں کس کے؟ امام صاحب کے، قاری صاحب کے، مولانا صاحب کے. شادی کے لیے ہم محتاج ہیں کس کے؟ امام صاحب کے، قاری صاحب کے، مولانا صاحب کے. نکاح کون پڑھائے گا؟ نکاح کون پڑھائے گا؟ نکاح پڑھانے میں کیا مسئلہ؟ کیا ایشو ہے نکاح پڑھانے؟ کیا کرنا ہے آپ نے نکاح پڑھانے؟ خطبہ دینا سنت ہے. نکاح کے لیے صرف 2 ریکوائرمنٹس، کہ آپ کی 1-2 گواہ ہو، بچی کا ولی ہو، اور آپ نے صرف تیسرے بندے نے اس سے پوچھنا ہے کہ آپ ایک دوسرے کو قبول کرتے ہیں. ختم، نکاح تو ہو گیا. وہ خطبہ ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم تھے. اب اس خطبے کے محتاجی کی وجہ سے ہم نے وہ بیچارے جو ہم نے وہ جو ایک طبقہ بنا لیا نا، جن کو ہم بیچارہ طبقہ سمجھتے ہیں، مولویز. یہ میں اور آپ خود بھی کر سکتے. آج جائیں جمعہ پڑھنے کے لیے، ہم کیوں محتاج ہیں امام صاحب کے؟ خود کیوں نہیں پڑھا سکتے؟ نماز جنازہ خود کیوں نہیں پڑھا سکتے؟ جو درد میرا اور آپ کا اپنی والدہ، والد، یا اپنی بہن، اپنی بھائی، اپنے کل کو میرے لیے میرے بھائی کا یا کسی کا بھی درد نکلے گا، وہ کسی اور کا نکل سکتا ہے. یہ کلچر کے وہ بدنما داغ ہیں جو میں آپ کو صرف دکھا رہا ہوں، لیکن یہ بہت دفعہ دکھائے ہیں، فرق کسی کو نہیں پڑتا. ہمارے فلسطینی بھائی ادھر باہر ہوا میں سو رہے ہیں، سردی میں ٹھٹر رہے ہیں، اور ادھر شادیاں ہو رہی ہیں جس میں ناچ گانے چل رہے ہیں. پھر اللہ تعالیٰ بتائے گا روز محشر. Then Allah will tell you on the day of judgment, tell us, in fact, the whole of those countries which are not taking any interest in the right now position of our brothers and sisters. پھر اللہ بتائے گا کہ یہ دیکھو، یہ ہے ان کی جنت، اور وہ دیکھو، وہ انشاءاللہ اللہ سے اچھی کی امید رکھتے ہیں، وہ تمہاری جنت. اور فرق دیکھو دونوں. مقابلہ تو ہم مطلب کہ چاہتے ہیں، ہم تو اللہ معاف کرے، ہم وہ لوگ ہیں جو چاہتے ہیں کہ ابو بکر کی جنت مل جائے ہمیں، نعوذ باللہ.
تو ان فلسطینیوں سے مقابلہ نہیں کر سکتے. غسل بات ہو رہی تھی، غسل تک تو ہم دے نہیں سکتے ایک میت کو، شکل ہم نے دیکھنی ہے. قبر کی شرعی جو ریکوائرمنٹس ہیں وہ کتنے لوگوں کو پتہ؟ قبر کتنی اونچی ہونی چاہیے؟ قبر میں پکا کرنے کیا وہ ہے، یہ کتنے لوگوں کو پتہ؟ جو قبر کا ہمپ ہوتا ہے، بنا ہوتا ہے، یہ کتنا اونچا ہونا چاہیے؟ یہ میں آپ کو چھوڑتا ہوں، آپ اس کو چیک کریں، ریسرچ کریں اس کو. کئی سوالات اس لیے بھی کیے جاتے ہیں کہ آپ کے علم میں خود بھی اضافہ ہو، اور انسان جو خود پڑھتا ہے اس کو ہمیشہ یاد رہتا ہے. قبر کی کھدائی کیسے کرنی ہے؟ نیچے جی چٹائی بچھانی، آرام سے سوئیں گے. ہمارے کہاں ثابت ہے چٹائی؟ بھائی اب مٹی ہو گئے، اب وہ چٹائی کو کیا کیڑے مکوڑے نہیں کھائیں گے؟ اب آپ مٹی میں جا رہے ہیں. یو ہیو بین کافنڈ اینڈ یو ہیو بین ہینڈڈ اوور ٹو دا گریو. گریو کوئی سونے کی تو نہیں بنی ہوئی، مٹی کی بنی ہوئی ہے نا. تو اس لیے وی آر، ہماری ڈائریکشن تو غلط ہے ہی ہے. وی ڈونٹ نو آر ڈیسٹینیشن انفارچونیٹلی. جب ڈیسٹینیشن کا نہیں پتا ہوگا تو ڈائریکشن کیسے ٹھیک ہوگا؟ You don't know the purpose of life. پرپز آف لائف پتا ہوگا نا تو ہماری شادیاں بھی اللہ کے حکم کے مطابق ہوں گی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہوں گی. پرپز آف لائف پتا ہوگا تو برتھ آف دا چائلڈ بھی اس کے مطابق ہوگی، اور ڈیتھ بھی اس کے مطابق ہوگی. یہ 3 لمحات آتے ہیں انسان کی زندگی میں جس میں آپ اللہ کی کھلی نافرمانیاں دیکھتے ہیں. ڈیتھ پہ بہت لوگ آئے ہیں دور سے، جی تکلیف کیا ہے؟ کھانا نہیں اچھا. یار اپنے گھر جا کے کھانا کھا لو، شرم کرو. اس گھر میں چولہا نہیں چلنا چاہیے. جاؤ اپنے گھر جا کے کھانا کھاؤ، دفعہ ہو جائے یہاں سے. کیا کھانا کھانے آئے اور وہاں بیٹھ کے سیاست ڈسکس ہو رہی ہوتی؟ آئے گا وہی بگڑا. نہ شادیاں سنت کے مطابق اللہ کے حکم کے مطابق، نہ برت اللہ کے حکم کے مطابق سنت کے مطابق، نہ موت اللہ کے حکم کے مطابق سنت کے مطابق. اور پھر آس ہے کیا کہ جنت الفردوس مل جائے. I close it here. Enough food for thought کہ اس کو سوچیں اور دیکھیں کہ میں اور آپ کیسے چینج لا سکتے. جزاکم اللہ خیر.